برادران اسلام، گزشتہ جمعہ محرم الحرام کے متعلق چند باتیں اور مختصراً محرم الحرام کی چند تواریخ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی تھی، بیان کیا گیا تھا۔ آج میں اس مہینے کا سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے اس اہم شخص، اس بہادر شخص کی حقیقت اور میدان کربلا کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ عمل کی سماعت سے سماعت فرمائیں اور سننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کے اندر کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت میں گود میں لے جا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب آپ بیدار ہوتی ہیں تو دورے دورے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، بھیانک خواب میں نے دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چچی تم بتاؤ ام الفضل خواب تمہاری کیا ہے؟ روایت کے اندر ہے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آج خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ آپ کی گود میں نے فاطمہ الزہرا کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا لا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں، اس خواب کو سنتے ہیں، فرماتے ہیں رأیتی خیرن، کہ تم نے اچھی خواب دیکھی ہے چچی، تم نے بہت بہترین خواب دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام الفضل تم نے خواب جو دیکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب ہی ہمارے فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتی ہیں اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو خواب دیکھنے والی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر کے اس چاند سا معصوم بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کے گود میں لا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری چچی، اے ام الفضل، یہی وہ تیری خواب ہے، تیری خواب کی تعبیر یہی ہے جو تم نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ فاطمہ الزہرا کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا ہے، یہ وہی خواب ہے کہ تم نے میرے نواسے کو میرے گود میں لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسین و جمیل نواسے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے نواسے کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، آپ کافی خوشی و مسرت میں ہیں۔ حضرت اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں تکبیر دیتے ہیں، اور اذان و تکبیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھونٹی دیتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں دنیا میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے وہ لعاب دہن جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، وہ جو ہے آب زمزم سے کہیں زیادہ صاف و شفاف ہے، جو آب حیات سے بھی کہیں زیادہ
زیادہ صاف و شفاف ہے وہ لعاب دہن جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے وہ کتنا خوش قسمت امام حسین ہے کہ جن کے منہ کے اندر اگر کوئی چیز دنیا کا سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، جس کے پیٹ کے اندر دنیا کا کوئی چیز پہلے داخل ہوتا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب سے پہلے پیٹ میں جانے والا چیز مآب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، مآب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، نواسے سے کھیلنے لگتے ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ میں دیکھتی کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر خوشیوں مسرت کا جو ہے چہرے سے جھلک رہا ہے، آپ کا چہرہ خوشیوں سے تمتما رہا ہے۔ لیکن ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی کیا ہوں کہ چند لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، وہ خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چہرے کے اندر میں نے خوشی کے آثار دیکھے تھے وہ آثار غم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، آنسو ٹپکنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الفضل پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آخر ماجرا کیا ہے؟ ابھی نواسے کو آپ نے دیکھا ہے، اذان دی ہے، گھوٹی دی ہے، نواسے کو چوم کر کے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے لگایا ہے، نواسے کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے، لیکن اتنی کم لمحے کے اندر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو چکا ہے، آپ پہ آنکھیں رو رہی ہے، آنسو پھینک رہی ہے۔ اللہ کے نبی آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نواسے کی پیدائش سے مجھے خوشی ہوئی تھی، میں نے خوشی منایا تھا، میرے چہرے کے اندر تم نے خوشی کے آثار دیکھے تھے، لیکن چند لمحات کے اندر میدان کارزار میرے نگاہوں کے سامنے آ گیا، میں تاب نہ لا سکی کہ میرے نواسے کو میدان کارزار کے اندر قربان کیا جائے گا، میرے دین کے خاطر میرا نواسا اپنے جان حق کو قربان کر دے گا، اپنی گردنیں کٹا دے گا۔ اس وجہ سے اے میری چچی میں تاب نہ لا سکا، میری آنکھ رونے لگی، میرے آنکھ جو ہے بارش کی طرح قطار زارو قطار جو ہے آنسو نکالنے لگی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بنے، جب وہ بھی چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی بنے، دوسرا خلیفہ بنے، جب وہ بھی چل بسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر گامزن ہوئے۔ جب ان کی وصال ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے کرسی پر بیٹھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خلیفہ کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں۔ جب امیر معاویہ دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں ان کا بیٹا یزید جو ہے تخت نشین ہوتا ہے۔ یہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، ان کا ایمان کافی پختہ ہے، یہ دین کے ہر ایک امور کو جاننے والے ہیں، اور جو یزید جو تھا یہ دین کے بہت سارے امور کو انحراف کرتا تھا، ان کا نظریہ تھوڑا دین کے متعلق بدلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لاکھوں کوششیں کی گئی کہ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے، لیکن ہر ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ ضد پر آ گئے کہ آپ بیعت کر لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ